بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 ترجمہ۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں بھی یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام میں کتنا عدل، انصاف، برابری کا ایک ایلیمنٹ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرے، نہ کم نہ زیادہ، جتنی اس نے کی ہے۔ لیکن اگر معاف کر دو، درگزر سے کام لو، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے کفارہ ہے، کیونکہ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اور بلکہ ہم اس پر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں، بس کر ہی جاتے ہیں، کاٹ کی الو کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بدلہ لے لو گے تب بھی تمہاری پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر تم درگزر کر دو گے تو وہ تمہارے لیے کفارہ بن جائے گا، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں ہر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس آیت میں جو بات مینشن ہوئی ہے کہ یہ صرف قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، یہ سارے میٹر جو ہیں تورات میں بھی لکھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو چاروں کتابیں ہیں نا، لیکن جو بائبل ابھی کی ہے اور جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے اس کو بالکل چینج کر دیا ہے، بالکل۔ یعنی آپ دیکھیں اس سے پہلے والی آیتوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو زانیہ کا جو واقعہ یا مسئلہ لے کر آئے تھے، کہ کیونکہ وہ بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن سے زنا ہو گیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر قرآن مجید میں اس طرح یا آپ ہمیں کوئی ایسا نرم رویہ اختیار کر کے بتا دیں جس سے ان کو سنسار نہ کریں۔ اور یہ ساری چیزیں تو بائبل میں لکھی تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا رہے تھے۔ لیکن جب پول کھل گئی تو معاملہ کچھ اور نکلا، یعنی تورات میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں، کہ قصاص کیا ہوتا ہے، سود لینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ سب تورات میں لکھا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ اتنے بے روی کی طرف نکل چکے ہیں، اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ یہ واپس آنا بھی نہیں چاہتے اب۔ وہی منافق والی روش کہ اگر واپس آئیں گے تورات کو پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑیں گی، بیویوں کو چھوڑنا پڑے گا، بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوڑنا پڑے گا، عیاشی کو چھوڑنا پڑے گا، تو یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ بجائے یہ کہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے، انہوں نے اللہ کا حکم ہی تبدیل کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ آیت نمبر 46۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اگین یہاں پر وہی چیز آ گئی کہ سب کچھ جو قرآن مجید، ایکچولی نا قرآن مجید جو ہے وہ تینوں کتابوں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی نئی چیز نہیں تھی، کوئی نیا حکم نہیں تھا۔ جو پچھلی قوموں پر جو نبیوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے اوپر جو شریعت اتری تھی وہی سب کچھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کر کے قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور انسان اس سے مکر نہ جائے، جھٹلا نہ دے، تو بالکل سیم ایسی ہی کتاب لوح محفوظ پر ہے انہی احکامات کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، یا زبور ہو، یا قرآن مجید ہو، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ سب تصدیق کرتی ہیں کس کی؟ ہدایت کی، نصیحت کی۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نصیحت پر عمل کرنا چاہتے ہیں،
جو علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پارسا لوگ جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ پارسا لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف ان چیزوں پہ چلیں جن کا ان کو حکم ملا ہے۔ آیت نمبر 47۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کرے وہ بدکار فاسق ہے۔ آیت نمبر 48۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ ان کے لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اور اس حق سے ڈٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت یہ ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل ہوئی۔ الکتاب یہاں پہ کہا گیا ہے۔ الکتاب کا مطلب ہے ساری کتابیں، چاروں کتابیں جو آپ سے پہلے جو قوم تھی ان کے اوپر اتاری گئی، اس میں بھی یہی احکامات تھے جو قرآن مجید میں، جیسے میں نے بتایا نا کہ قرآن مجید انسائکلوپیڈیا ان تینوں کتابوں کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حکم ہم نے قرآن مجید میں دیا ہے، توریت میں بھی وہی حکم ہے، اور انجیل میں بھی وہی حکم ہے، اور زبور میں بھی وہی حکم ہے۔ کوئی چیز چینج نہیں ہوئی ہے، چینج لوگوں نے خود کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو بہت سے معمولی داموں پہ بیچ دیا۔ یعنی بیچنے کا مطلب ہے کہ اس پہ عمل نہ کرنا، نہ کسی کو عمل کرنے دینا، بلکہ اس کی تصدیق میں یہ بات کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کلام تو شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی ہے یہ حق کتاب ہے، یہ حق آیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ باطل کو مٹا سکے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک دستور اور راہ، اس کے لیے ایک راہ کو مقرر کر دیا گیا ہے، اور منظور مولا اگر ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے نا، وہ نہیں بھی پیدا کرتا تو بھی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ آپ زندگی کیسے گزارنی ہے اس نے ہماری شریعت کو ہمارے اوپر لاگو کر دیا تاکہ ہم متقی ہوں، تاکہ ہم بھٹکے نہ، تاکہ ہم منافقین میں شامل نہ ہو سکیں۔ لیکن یہاں پہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں آزمایا بھی جائے گا۔ کس کے ذریعے؟ نیکیوں کے ذریعے۔ اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر گاہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے سوائے ملعون کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن معلوم سوائے ان چیزوں کے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، علم سیکھا جائے، عمل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع کریں، اللہ آپ کی رجوع، آپ کی توبہ، آپ کی استغفار کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مقدس کتاب ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر حکمت ہے کہ جو انسان اس پر چلے گا وہ اس دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔